اچھا بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ ہم آتے ہیں فیل کی طرف. ٹھیک ہے بھائی، فیل اسم کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہے. اب ہم چل رہے ہیں فیل کی طرف. ٹھیک ہے بھائی، اسم کا ٹاپک کلیئر ہو گیا. اب ہم فیل کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اور یوں کہہ لیں کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک، یعنی آپ اگر آپ اسکریچ سے لے کے چلیں، زیرو سے لے کے چلیں، ابھی تک آپ کو لگتا ہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اگر آپ فیل سے اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو ایک نئے انداز سے عربی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اگر آپ فیل سے اب اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ابھی محنت کر لیں تو آپ کو عربی ایک نئے انداز میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اکثر لوگ فیل سے اسٹارٹ کرتے ہیں عربی سکھانا. ٹھیک، تو ابھی بھی مواقع ہاتھ سے نہیں گئے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں بھائی، اب دیکھیں آپ کے سامنے ڈیفینیشن آ رہی ہے. قرآن مجید کا ہر لفظ ایک بامعنی کلمہ ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے کلمے کی 3 اقسام ہیں. یعنی کلمہ جو ہے وہ ان 3 چیزوں کا ہی مجموعہ ہوتا ہے: اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے، ہم نے اسم کو الحمدللہ کافی حد تک سمجھ لیا. اب ہم فعل کی طرف آ رہے ہیں. اچھا، حرف کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اسم کے اندر کافی حد تک حرف بھی ہم نے کلیئر کر لیے. اب فعل کے اندر آتے ہیں ہم، اور یوں کہہ لیں کہ فعل کے اندر ایک الگ دنیا ہے فعل کی. بالکل اسم کے اصول ساری چیزیں وہ اسم کے اندر رکھیے گا. فعل کے بالکل نئے اصول ہیں، نئے چیپٹر ہیں، اور نئے اسباق ہیں. بالکل الگ انداز ہے اس کا. ٹھیک ہے، لیکن مزیدار ہے. تھوڑا مشکل بھی لگے گا آپ لوگوں کو، چیزیں مختلف ہیں لیکن اچھی بھی ہیں. اچھا، وہ کلمہ جس میں کام کے ساتھ زمانہ پایا جاتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں عرب لوگ ہر فعل کے لیے کچھ نہ کچھ روٹ لیٹر استعمال کرتے ہیں. ہر فعل کے لیے عرب کے لوگ کچھ روٹ لیٹر استعمال کرتے ہیں. جیسے لکھنے کے لیے عرب کے لوگ کون سے روٹ لیٹر استعمال کرتے ہیں؟ کاف نہیں، کتابہ چھوڑنے، کاف تا با. لکھنے کے لیے، صرف لکھنے کی بات کرو، صرف لکھنے کے لیے کون سے روٹ لیٹر استعمال کرتے ہیں بھائی عرب کے لوگ؟ کاف تا با. یہ یاد کرنا پڑے گا آپ کو، کچھ بیسکس تو. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ زیادہ چیزیں ہو جائیں گی تو ڈکشنری ہمیں بتا دے گی. ایک وقت تک میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد آپ ڈکشنری میں چلے جائیں گے. پھر ڈکشنری آپ کے موبائل میں آ جائے گی، پھر آپ کی زندگی اور آسان ہو جائے گی. پھر یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو. لیکن کچھ چیزیں یاد کریں. ٹھیک ہے، جانے کے لیے یا آنے کے لیے. چلیں، یہ تو ہو گیا. کس کا بتایا میں نے آپ کو ابھی؟ کس کا بتایا؟ کتابہ. داخل ہونے کے لیے کون سے روٹ ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، روٹ ورڈ بتائیں بھائی. میں ابھی داخلہ کی بات نہیں کر رہا. دال، خا، لام. تجوید بھی آئے گی سر، اب تو تجوید بھی آئے گی. روٹ ورڈس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مادہ. ٹھیک ہے، عربی زبان میں اہل عرب کسی بھی فعل کے لیے روٹ ورڈ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا داخل ہونے کے لیے کون سے یوز کرتے ہیں؟ دال، خا اور لام. یہ 3 حرفی بھی ہوتے ہیں. ابھی ہمارا ضابطہ 3 سے ہی پڑے گا، بس 3. 4 بھی ہوتے، ابھی 4 کی کوئی سٹوری نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو میکسیمم 98% 3 سے ہی ضابطہ پڑے گا آپ کو. بہت شاذ 4 کو دیکھیں گے، وہ بھی اینڈ میں جا کے موقع ملا تو پھر بھی. ٹھیک ہے بھائی، اب اس کو ایک الگ انداز سے سمجھیں. فعل کے اندر یعنی اردو کے اندر کتنے زمانے ہوتے ہیں بھائی؟ 3. کون کون سے؟ ماضی، حال اور مستقبل. جب ہم عربی کے اندر آتے ہیں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ ہاں، 2 ہو جاتے ہیں، ماضی اور مضارع. ماضی اور ماضی کے اندر تو ماضی ہے آپ کا پورا. ٹھیک ہے، اور ماضی کو یاد رکھنا ہے. ماضی بن جائے، اگر بھول جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ ماضی یاد رکھنا پڑے گا بھی آپ لوگ. بہت اہم چیز ہے ماضی. اپنا ہی ماضی بھول گئے تو پھر کیا یاد ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو ماضی کو سمجھیں گے انشاءاللہ بھی. تو فعل کے اندر ماضی اور مضارع. ہم پہلی چیز انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فعل کو سمجھیں گے. کیا ہو گیا ابھی؟ فعل کو سمجھیں گے، فعل کو سمجھیں گے، اور پھر ماضی کو، اور پھر بعد میں مضارع کو. یوں کہہ لیں کہ فعل کی تقسیم ماضی، مضارع. ٹھیک ہے، ایک اور تقسیم بھی کرتے ہیں، بس اس کو ذہن میں رکھیں، امر. ٹھیک ہے سر، میں آپ سے پوچھوں بھائی فعل کی زمانے کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے؟ آپ بتائیں گے ماضی، مضارع اور امر. ٹھیک ہے، یہ آگے چلتے جائیں گے، باتیں ہماری سمجھ میں آتی جائیں گی. ٹھیک ہے، ابھی ہم فعل کو سمجھیں گے پہلے. ٹھیک ہے، پہلی چیز ہم نے کیا سمجھی فعل کے حوالے سے؟ کہ عرب لوگ ہر فعل کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ
مادہ روٹ ورڈ یا روٹ لیٹر استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون؟ جانے کے لیے، سوری داخل ہونے کے لیے، لکھنے کے لیے، نہیں داخلہ نہیں کریں سر، ہاں، اور لکھنے کے لیے، آنے کے لیے، ووکیبلری تو کمزور ہے ابھی دیکھتے ہیں، ابھی مذاق کر رہا تھا. اچھا، اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ فعل کی زمانے کے اعتبار تقسیم کیا ہے؟ ماضی، مضارع اور امر. ٹھیک، بات کلیئر ہے؟ نہیں ابھی بالکل بھی ڈیفائن نہیں کریں گے سر. ٹھیک، بھائی اردو کے اندر کتنے زمانے بھائی؟ 3. حال، سوری ماضی، حال اور مستقبل. ماضی کہاں گیا؟ یہاں آ گیا. حال اور مستقبل کہاں گیا؟ مضارع میں آ گیا. بس ختم، چیپٹر کلوز. امر چھوڑ دیں بھائی، میں نے بتایا تھا آگے پڑھیں گے. ہاں بالکل بالکل، امر بھی کوئی چیز ہے، صحیح نا، اس لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو یاد رہے. ہاں یہ پہلے اس میں کچھ پڑھایا جاتا ہے، بعد میں دیکھیں گے اس کو. چلیں بھائی، اب ذرا فعل کو سمجھتے ہیں. اب یہ روٹ لیٹر، روٹ ورڈ کو سمجھتے ہیں ذرا تفصیل سے. دیکھیں روٹ ورڈ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ہاں مادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ایگزامپل آپ کے ذہنوں میں ہے جس سے؟ بیکری والی مثال ہے آپ کے ذہنوں میں؟ کیا ہے کیا بیکری والی کیا مثال ہے؟ بیکری والی مثال نہیں ہے؟ ہاں آئس کریم والی پڑھی ہے، میں نے بیکری والی پڑھی. مجھے ہاں میں نے بیکری والی پڑھی ہے. یہ تو آپ لوگ. ہاں دیکھیے، ایک تو آپ بیکری پہ جاتے ہیں، ایک را مٹیریل ہوتا ہے، کیک بنتا اسی سے ہی ہے. ٹھیک ہے، را مٹیریل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن آپ را مٹیریل کو جا کے بیکری پہ نہیں رہتے. ٹھیک ہے، وہ را مٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس را مٹیریل کو آپ کسی نہ کسی ڈائی میں ڈالتے ہیں، سانچے میں ڈالتے ہیں. چکور بھی ہوگا، آپ کو چکور کیک چاہیے ہوگا، تکون بھی ہوگا، وہ ڈائی سانچا ہوتا ہے. اس را مٹیریل کو جب آپ ایک سانچے میں ڈالتے ہیں تو کیا بن کے آتا ہے؟ کیک بن کے آتا ہے. ہاں اسی طرح یہ جو آپ کے پاس روٹ ورڈ ہے، یہ جو مادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی وزن میں ڈالے جاتے ہیں. ہاں جب یہ وزن میں ڈالے جاتے ہیں تو فعل بنتا ہے. ٹھیک ہے سر، اب ذرا اس کو سمجھتے ہیں. جیسے دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ بھائی کیا بات آ گئی، یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ کاف، تا اور با. اب یہ ان 3 چیزوں سے کیا بنا؟ کتبہ. یہ روٹ لیٹرز یہ کسی وزن میں ڈالے گئے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے سامنے کیا بن کر آیا؟ کتبہ. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو اور ڈیٹیل میں سامنے آئے بھائی. دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ عربی زبان میں لکھنے کے لیے عرب کے لوگ لکھنے کے لیے کون سے روٹ ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، لکھنے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ کاف، تا اور با. ایسے ہی ہے، یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ روٹ لیٹرز. ٹھیک ہے، کاف، تا اور با. اس کے معنی کیا ہے؟ لکھنے کے. ٹھیک نا، ابھی کاف، تا، با بہت سارے روٹ لیٹرز ہیں، آپ کو یاد کرنا پڑے گا بھائی اس کے معنی یہ ہے، اس کے معنی یہ، اس کے معنی یہ آپ کا ہوم ورک میں دکھا بھی دوں گا. کاف، تا اور با لکھنے کے معنوں میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک، اب میں آپ کو ایک سانچہ دیتا ہوں، ایک وزن دیتا ہوں. اس کے معنی ہے اس ایک مذکر نے کیا. آپ کو یہ روٹ لیٹر بھی آپ کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سانچہ بھی آپ کو دیا جائے گا. بس آپ کو یہ روٹ لیٹرز کو ان سانچوں میں پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو فعل بن جائے گا. اب اس روٹ لیٹر کے معنی کیا تھے؟ لکھنے کے معنی تھے اس کے. ٹھیک ہے، اس سانچے کے معنی کیا ہے؟ اسے ایک مذکر نے کیا. اب اس روٹ لیٹر کو اس سانچے میں ڈالیں، اس ایک مذکر نے لکھا. جب جیسی آپ ڈالیں گے تو یہ کیا بن جائے گا سر؟ کتبہ. اب معنی کیا ہوں گے؟ ہاں وہی، اسے مذکر نے لکھا. سمپل فعل یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
سمپل فعل یہی ہے. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے نا. میں آپ کو اچھا اب میں نے آپ کو فاعلہ دے دیا, ٹھیک ہے. میں آپ کو دے دوں فاعلہ, اور میں آپ کو بتاؤں اس کے معنی بھی یہی ہیں, اب میں آپ کو روٹ لیٹر دے رہا ہوں, اس کے معنی کیا ہے؟ سننا. اب آپ کیا بنائیں گے سر؟ کیا بنایا آپ نے؟ اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اب میں آپ سے پوچھوں, آپ نے اس کا معنی بتایا نا, اسے مذکر نے سنا. میں آپ سے پوچھوں بھائی یہ سننے کے معنی کہاں سے آئے؟ سننے کے معنی بہترین, روٹ لیٹر کی وجہ سے. صحیح ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ نے اس کا یہی ترجمہ کیوں کیا؟ اسے ایک مذکر نے سنا, آپ نے مؤنث کیوں نہیں بولا؟ چونکہ آپ نے وہ وزن وہ دیا مجھے فاعلہ کا, اس ڈائی پہ ڈالا, ہاں وزن کی وجہ سے. کلیئر ہے بات بھی؟ ٹھیک ہے. اب میں آپ سے بولوں فعولہ, اس کے معنی بھی یہی ہے, اسے ایک مذکر نے کیا, اس کے معنی بھی یہی ہے. یعنی میں آپ کو صرف ابھی یہ فرق بتا رہا ہوں کہ کوئی روٹ لیٹرز کا استعمال صیغے کے اندر اور اس کے بعد فعل بننا وہ کیسے ہمارے سامنے بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ بات کلیئر ہے. یعنی اب میں آپ کو اب آپ سوچیں, بڑی اہم بات آ رہی ہے, یہ تین چیزیں آپ نے سمجھنی. یعنی اگر میں آپ کو یہ دو چیزیں دوں, سوری یہ تو نہیں, صرف یہ چیز دوں اور یہ چیز دوں, یہ دوں اور یہ دوں, آپ یہ بنا لیں گے؟ کل یہی ٹیسٹ تھا سر, کیسا ہوا ہے؟ کلیئر ہے نا بھائی؟ اچھا اب میں آپ کو یہ دے دوں, آپ یہ بتا دیں گے؟ بتا دیں گے نا سر؟ اب یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے. جیسے لکھنے کے لیے آپ کے لیے ابھی کاف تا با, ٹھیک ہے. داخل ہونے کے لیے دال خا اور لام, ٹھیک ہے. اس کو صیغے کے اندر ڈالیں گے تو کیا معنی چینج ہوں گے وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے, ٹھیک ہے بھائی؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی مسئلے والی بات؟ سب آگے چلے بھائی, آگے بہت کچھ ہے سر, بے فکر اتنا سب کچھ ہے کہ میں وہ بھی آتا ہوں. فعل بن گیا ہمارے سامنے سر, مادہ آیا, وزن آیا, آپ نے فعل بنا لیا. کوئی مشکل بات؟ آگے چلے بھائی. اب آگے چلتے ہیں. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعل ماضی. فعل کیسے بنتا ہے ہم نے سمجھ لیا. اب فعل ماضی, فعل کی اقسام تھی نا بھائی, ایک تو ماضی اور ایک مضارع. اب ہم ماضی کی طرف آ رہے ہیں. بھائی فعل کے نا زمانہ ہی ہوتا ہے نا بھائی, اب زمانے کو ہم پڑھ رہے ہیں. فعل ماضی, فعل ماضی کے اندر تین وزن ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں. فعلا, فاعلا, فعولا. وہ جو میں نے آپ کو بات کہی نا کہ جیسے کہ سننے کے لیے کون سے عرب لوگ کیا روٹ لیٹر استعمال کرتے ہیں؟ سین, میم, عین, ٹھیک ہے. داخل ہونے کے لیے کون سے یوز کرتے ہیں؟ دال خا اور لام. اچھا اب تو بہت سارے روٹ لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. جتنے بھی روٹ لیٹرز ہیں وہ فعل ماضی کے اندر ان تین وزن کے اوپر ہی آتے ہیں. یا تو وہ فعلا کے اوپر آ رہے ہوں گے, یا فعیلا کے اوپر آ رہے ہوں گے, یا فعولا کے اوپر آ رہے ہوں گے. ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسے ایک مذکر نے کیا, ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ہاں بالکل سر کا سوال یہ میں نے آپ کو بتایا فعل ماضی کے اندر کتنے وزن یوز ہوتے ہیں؟ یہ تین. فعل ماضی کے اندر جب بھی فعل ماضی کا کوئی بھی صیغہ آئے گا تو وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا, اچھا آپ نوٹ کریں, فا پہ بھی زبر ہی لگے گا, لام پہ بھی, عین کلمہ صرف چینج ہوگا, یا تو کبھی زبر کے ساتھ ہوگا, یا زیر کے ساتھ ہوگا, یا پیش کے ساتھ ہوگا. تو کچھ روٹ لیٹرز زبر کے ساتھ آتے ہیں, کچھ زیر کے ساتھ آتے ہیں, کچھ پیش کے ساتھ آتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ روٹ لیٹر پیش کے ساتھ ہے یا یہ روٹ لیٹر زبر کے ساتھ ہے؟ یہ آپ کو ڈکشنری بتائے گی, یا میں آپ کو لکھ کے دوں گا.
یا میں آپ کو بولوں گا یہ آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے سر؟ جیسے کہ سین میم عین, سین سین میم, ہاں بالکل نہیں آگے پڑے گی, سین میم عین. تو میں آپ کو بتا دوں گا بھائی یہ سین میم عین جو ہے وہ فاعلہ کے وزن پر ہی آتا ہے, فاعلہ کے وزن پر ہی, ہاں فاعلہ کے وزن پر ہی آتا ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں دال خا اور لام یہ فاعلہ کے وزن پر ہی آتا ہے. اچھا مجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے بھی ڈکشنری میں دیکھا تھا اور پھر میں نے یاد کر لیا. اب مجھے پتا ہے بھائی دال خا لام یہ صرف فاعلہ کے وزن پر ہی آتا ہے, فاعلہ اور فعولہ کے وزن پہ نہیں آتا. سمعہ بھی ایسے ہی ہے لیکن کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے. ابھی کے لیے یہی قاعدہ ہے. دیکھیں قاعدے لاک کر لیں, قاعدے کہیں, ہاں ایکسیپشن جہاں ہوگی یہ ایکسیپشن آئے گی اور بہت آگے چل کے آئے گی اور اس کے اندر معنی میں فرق آئے گا. دیکھیے بہت آگے ہوگی, بہت ساری کمپلیکیشنز بھی اس کے اندر آئیں گے, وہ وہاں پڑیں گی. ابھی تک یہ قاعدہ یہ اصول ہے, نہیں آتے. ایکسیپشن جہاں ہوگی میں بتا دوں. ٹھیک ہے سر؟ تو اور کچھ جو ہے وہ فاعلہ کے وزن پر آتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو میں بتاؤں گا یا ڈکشنری بتائے گی. صحیح, میں بھی ڈکشنری سے دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. فاعلہ, تو بھائی یہ بات کلیئر ہو گئے. یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں, ایک مادہ, وزن ڈائی اور ایک صیغہ. ٹھیک ہے, ہم نے استعمال دیکھ لیا کوئی بھی روٹ لیٹرز کس طرح ہم وزن یا ڈائی میں ڈالتے ہیں اور اس سے صیغہ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تیسرا استعمال ہونے والی شکل, یعنی یہ وہی والی مثال نا, کیک کی دوبارہ مثال آ گئی بھی. اب پریکٹیکل تو آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے میرے. دیکھیے روٹ جو را مٹیریل ہوتا ہے وہ آپ کے استعمال کا نہیں ہوتا, نہ ڈائی آپ کے استعمال کی ہوتی ہے, لیکن جو شکل بن کے آتی ہے وہ آپ کے استعمال کی ہوتی ہے. اب وہ کیک آپ کھا سکتے ہیں. اسی طرح جو صیغہ بن کے آتا ہے کتبہ, اب اس کو آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, یہ وہ مستعمل, یہ وہ کہہ رہے ہیں استعمال ہونے والی شکل. ٹھیک ہے, نہ یہ خالی استعمال ہو سکتا ہے نہ یہ خالی استعمال ہو سکتا ہے, یہ وہ بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں جو اینڈ میں شکل بن کے آتی ہے. اچھا آپ بات سمجھیں, میں نے فعلہ کا بتایا نا. اچھا یہ کچھ ایگزامپل ہیں, چلیں ابھی کریں. اب دیکھیں بڑی اہم بات آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ آپ کو یاد کرنی ہے کیسے. فاتح کھولنے کے معنوں میں یوز ہوتا ہے. کھولنے کے معنوں کے لیے اہل عرب کیا یوز کرتے ہیں؟ فاتح. فاتح کس پہ آتا ہے؟ فعلہ پہ. کیا بنائیں گے سر آپ؟ فتح بن گیا آرام سے. معنی کیا ہوں گے؟ اسے ایک مذکر نے کھولا. ٹھیک ہے, غوت را اور با. مارنے کے معنی کے اندر اہل عرب روٹ لیٹر جو استعمال کرتے ہیں وہ غوت را اور با. اب ذرا فعلہ میں ڈالیں, کیا ترجمہ کریں گے؟ مارا. کوئی مشکل بات سر اس میں؟ اچھا نون صاد را, مدد کرنے کے معنی میں اہل عرب یہ یوز کرتے ہیں نون صاد را. دائیں میں ڈالے بھائی, کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اسے مذکر نے سر مدد کی. اب آپ کو ایک چیز معلوم یہ ہو گئی کہ ایک تو اس کے معنی کیا ہے, اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہو گئی کہ فاتح یہ فعلہ کے وزن پر ہی آتا ہے, ہاں دوسرے وزن پر نہیں آئے گا. غوت را با یہ فعلہ کے وزن پر ہی آتا ہے. سر بالکل صحیح کرو, ابھی میں آپ کو لسٹ دکھاؤں گا, ٹینشن میں اور اضافہ ہوگا. جی بالکل, وہ تو یہ تو یاد, یہ اس میں تو کچھ نہ کچھ تو یاد کرنا پڑے گا بھائی. نہیں ابھی تو بہت ہے. جی سر ہاں ماشاء اللہ, بہت بڑی بات, الحمد للہ. اچھا نون صاد را یہ بھی فعل ہے. اب دیکھیں میں آپ کو اب نہیں بتاؤں گا کہ نون صاد را فعلہ کے وزن پہ آتا ہے. میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھوں گا, آپ بتائیں گے بھائی فعلہ نصرہ. اب آپ یہ بھی نہیں بتائیں نصرہ, اب آپ یہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اچھا اب میں آپ کو نصرہ دوں اور میں آپ سے پوچھوں مادہ بتائیں اس کا, آپ کو مشکل ہوگی؟ فوری بتا دیں گے آپ. ٹھیک ہے جی بھائی, سین میم عین. جی سر, سننا کے معنوں کے اندر صحیح سمعا. شین را با پینا شریف. او انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیں عین لام میم عالم جاننا کے معنوں کے اندر. ٹھیک ہے بھائی, اس ایک مذکر نے سنا, ایک سے مذکر نے پیا, اس ایک مذکر نے جانا. کوئی مشکل بات سر اس میں؟
ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا گھر کا ہوم ورک ہے, یہ آپ گھر میں بنائیے گا, ٹھیک ہے. فعولا کے وزن بنی گیا, یہ بھی آپ کے گھر کا ہوم ورک ہے, یہ بنائیے گا بھی. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہے سر؟ کوئی مشکل بات؟ آپ لوگوں نے روٹ لیٹرز بھی دیکھ لیے, روٹ لیٹرز کو کیسے ڈالتے ہیں وہ بھی دیکھ لیا آپ نے, اور اس سے جو صیغہ بنتا ہے وہ بھی دیکھ لیا. لیکن ابھی تک ہم صرف یہیں پہ اٹکے ہیں, اسے ایک مذکر نے کیا. اب میں آپ سے بولوں بھائی اسے ایک مؤنث نے کیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایک الگ ڈائی ہے. میں بولوں ان دو مذکر نے کیا تو اس کے لیے ایک الگ ڈائی ہے. میں کہوں ان سب مذکر نے کیا تو اس کے لیے ایک الگ ڈائی. میں کہوں ان سب مؤنث نے کیا تو اس کے لیے ایک الگ ڈائی. میں کہوں ان دو مؤنث نے کیا تو ان کے لیے ایک الگ ڈائی. میں بولوں میں نے کیا تو اب اس کے لیے بھی ایک ڈائی ہے. ہم دونوں نے کیا تو ان کے لیے بھی ایک ڈائی ہے. ہم سب نے کیا تو ان کے لیے بھی ایک ڈائی. تم نے کیا تو ان کے لیے بھی الگ ڈائی. سمجھنا آپ بات کو؟ تو ان سب کی الگ الگ ڈائی ہیں, وزن ہے. اب وہ آپ کو بتا رہے, وہ یہ رہے, وہ یہ رہے. دیکھا آپ نے؟ یہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے اس کو. کہاں دیکھا بھائی آپ نے یہ؟ ہاں ماشاء اللہ, اسی کا ٹیسٹ دیکھا رہے اسی پہ. اب دیکھیں بڑی دیکھیں اس میں نا یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کیسے یاد ہونا چاہیے؟ فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتم فعلتم فعلتی فعلتم فعلتنا فعلو فعلنا فعلنا. نہیں اس طرح یاد کرنا ہے. مجھے بھی سر نے بتایا تھا, مطلب میں نے بھی جہاں پڑھی تو استاد نے یہ بتایا تھا بھائی آپ کو بھی ایسے یاد کرنا ہے, آپ کو بھی ایسی یاد کرنا ہے. ایسی یاد ہوگی تو آپ ٹھک سے پہنچیں گے, ورنہ آپ پھنس جائیں گے. اچھا آپ سنیں, آپ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسبا, کاف سین با. اہل عرب اس کو کمانا کے معنوں میں یوز کرتے ہیں. کمانا کے معنی جہاں یوز کرنے ہوتے ہیں تو کاف سین اور با, کسبا. ٹھیک ہے سر. اب میں بولوں کسبا, یہاں پٹ کریں فاعلہ کے وزن پہ, کیا ترجمہ کریں گے؟ اس سے ایک مذکر نے کمایا. اچھا اب میں آپ کو بولوں یہ یہاں پہ فعل تم پہ ذرا پٹ کریں, کسب تم, کیا ترجمہ کریں گے؟ تم سب نے کمایا, کسب تم. کہیں پہ ڈائریکٹ لکھا آ جائے کسب تم تو آپ کو کیا بتانا پڑے گا؟ ایک تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ فعل کا صیغہ کون سا ہے. صحیح ہے, فعل تم. پہلے تو آپ یہ بتائیں گے فعل کا صیغہ کون سا ہے, مخاطب کا ہے, غائب کا ہے, متکلم کا ہے, یہ بتائیں گے آپ. جمع کا ہے, مثنیٰ کا ہے, یا واحد کا ہے, یہ بتائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے معنی بتائیں گے, روٹ لیٹرز بھی بتائیں گے آپ, ہے نا. اور کسب تم قرآن مجید میں آیا, سورہ بقرہ میں آیا. ٹھیک ہے بھائی. اچھا اب دیکھیں قو لام اور با طلب کرنے کے لیے اہل عرب کون سا روٹ لیٹر استعمال کرتے ہیں؟ قو لام اور با. اب میں آپ سے بولتا ہوں کہ میں نے طلب کیا, کہاں ڈالیں گے آپ اس کے اندر؟ میں نے طلب کیا, نہیں یہاں سے کہاں میں کہاں آؤں؟ یہ والا کیا ہوگا بھائی؟ فعلتو, طلب تو. ماشاء اللہ, کس نے طلب کیا؟ اچھا میں کہوں بھائی ان دو مؤنث نے طلب کیا, ان دو مؤنث نے طلب کیا. اچھا میں پوچھوں اس ایک مذکر نے طلب کیا سر. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ آپ کی پریکٹس ہے, یہ آپ کو پریکٹس گھر جائی کرنی ہے لازمی. ٹھیک ہے, طلبہ کے حوالے سے. اور میں آپ کو دکھا دوں, چلیں یہ تو آپ لوگ کا ذرا یہ دیکھیں. فعلہ کے وزن پہ خلق, غفر, فتح, رفع, غفل, سجد, ضرب, خرج, رزق, جعل, صبر, عبد, حشر, عقل, جلس, دخل, ذهب, غلام. یہ منیمم تو آپ کو یاد ہونے چاہیے. ہاں اب وہ آپ کو روٹ لیٹر نہیں دے رہے, وہ ڈائریکٹ پٹ کر کے آپ کو پہلے صیغے بتانا بھائی اس نے پیدا کیا, ڈائریکٹ بتا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. غفرہ اس نے بخشا, فتح اس نے کھولا, اب وہ ڈائریکٹ آپ کو انہوں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اب آپ کو یاد کرنا ہے. فتح سے آپ ڈائریکٹ ہی روٹ لیٹر نکالنے کی مشکل والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں صبر, صبر کیا, عبادہ اس نے عبادت کی, جلسہ وہ بیٹھا, داخل ہوا وہ داخل سے ذهب. یا اور آ گئے فاعلہ کے وزن پر آ گئے. فریحہ وہ خوش ہوا, علیمہ, سمعہ, شریبہ, رحیمہ, شہیدہ, مریضہ, عاملہ.
ضحکا، حمیدہ، حسیبہ، حفظہ، رقیبہ. فعولہ کے وزن پہ بھی آ گئے. قروبہ، کروما، ضعوفہ، باعودہ وہ دور ہوا، ثقولہ وہ بھاری ہوا. ٹھیک ہے سر. اب گھر جا کے آپ کو صرف یہ لے کے ان کی پوری گردان بنانی ہے. جی 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 یہ ویڈیو مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. جیسے کہ اب عاملہ سے چل رہے ہیں آپ، عاملہ، عاملہ، عاملو، عاملت، عاملتا، عاملنا، عاملتا، عاملتا، عاملتما، عاملتم، عاملتی، عاملتما، عاملتن، عاملنا، عاملنا. سر یہ تو پریکٹس ہے. اب نہیں تو یہ کیوں؟ اب دخلہ سے بنا ہے، دخلا، دخلا، دخلوا، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتم، دخلتم، دخلتی، دخلنا، دخلنا، دخلنا. نہیں یہ نہیں، آپ پریکٹس کرنی ہے آپ کو. یہ پریکٹس کرنی ہے آپ کو. اس کی وجہ دیکھیں، وجہ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں وجہ کیا ہے. قرآن مجید میں جب بھی آئے گا نا تو آپ کو یہ چارٹ نہیں دکھیں گے. کیا دکھے گا؟ قرآن مجید میں آپ کو دکھے کسب تم، ڈائریکٹ کسب تم آیا. اب آپ کو یاد ہو گیا تو فوری پوچھیں گے ہاں بھائی یہ کون سا صیغہ ہے، یہ فوری آپ پہنچ جائیں گے بھائی یہ تو فعل تم والا صیغہ ہے. دخلنا فوری آپ پہنچیں گے، فعلنا والا صیغہ فوری ترجمہ آپ ٹھک کر کے ذہن میں لے آئیں گے. ورنہ پہلے آپ چارٹ نکالیں گے، پھر سوچیں گے، پھر تو صبح ہو جائے گی.